تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اس ملک میں اس قانون کے خلاف ہوگا یا اس سے اختلاف کرے گا وہ قابل قتل ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اسلام نے جو اصول بتا دیے ہیں، اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسلامی سزا اس کو دی جائے گی، لیکن حکمراں اس کو اسلامی سزا دیں گے۔ عام آدمی کی اجازت نہیں کہ وہ قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دے، لیکن ظاہر بات ہے جب عدالت میں جائے گا یہ مسئلہ کہ اس شخص نے انکار کر دیا اسلام کے انہی قوانین کا اور وہ غدر زدی ہوگا، وہ اس کو عدالت کی سزا ہوگی اس کو۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ قانون نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے، کسی انفرادی انسان کو اس فیصلے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جی بالکل، فیصلہ عدالت بھی کرنا ہوتا ہے، عدالت کے ہی کام ہے یہ فیصلے کرے تھے کہ کون گردن زدنی ہے کون۔ تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات ذرا دیکھنی پڑے گی کہ اس طرح کسی کا بیان سن کے یا کوئی واقعہ پیش نظر رکھ کے کسی کو واجب القتل قرار دے دینا، یہ میرا خیال ہے کہ کسی ذمہ دار عالم کا کام اس انداز سے نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان جنرل کہہ دیں کہ جی جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہے، جو شان رسالت میں گستاخی کرنے والا ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن جب آپ کسی پرسن کو نومینیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو کیس ہسٹری دیکھنی پڑے گی نا، وہ ساری چیزیں اسٹڈی کرنی پڑیں گی۔ اور چونکہ میں خود ذاتی طور پر ان مراحل سے گزرا ہوں کہ اخبارات کے اندر جو کچھ چھپتا ہے اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سچ ہو اور حقیقت کے مطابق ہو، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کی صحیح تحقیق نہ ہو اس وقت تک سزا دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی جیسے ابھی آپ خود اپنے بیان میں، ابتدائی بیان میں کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک انسانی معاشرے میں نہیں، ہم جنگل کے باسی ہوں گے، تو قانون کا احترام تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے۔ آج اس حساس موڑ پر جبکہ ممتاز حسین قادری کے خلاف امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہود ہنوت، ان کے چیلے، امریکی گٹروں کے کیڑے، وہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ایسے میں سوچنا چاہیے کل کون ہے جو سلمان تحصیل کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے اور کون ہے جو کل عاشق رسول کی ہمراہ لواء الحمد کے نیچے جانا چاہتا ہے۔ جھوٹی قیادتوں کے بت توڑ دو۔ اگر کوئی سیاسی وڈیرا بھی بولتا ہے عمران خان جیسے لفنگے کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے کہ تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ خان صاحب نے یہ پچھلے دنوں فرمایا جب انہوں نے کہا جی آپ اپنے پروگرام جو ہیں جلسے وہ نعت، اس میں انہوں نے کہا جی نعت سے تو لوگ بور ہوتے ہیں، آپ ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، دوسری طرف نعت سے یہ کہنا کہ بور ہوتے ہیں، یہ بات ہے۔ ایک منٹ بات میں سنیں، میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے۔ آپ کا آئے گا، آپ وہاں جو آنے نا 70% وہ آنا نوجوان، اور اس کو آپ نے یہ دیکھنا بیلنس کرنا، بیلنس ان کو بور نہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں گے وہاں نعتیں سن کے وہ کیا لگاؤں سر مشرف کو